بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اصحاب العدل والتقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه حاضرین کرام، اس گزرے مہینے میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے. جی سبحان اللہ. اس میں اختتامی تقریر میری ہوئی تھی. اس میں مجھے مرزا جی کے اس دعوے کے خلاف سخت احتجاج تھا کہ آپ نے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. مجھے اس کے خلاف یہ احتجاج تھا کہ مہدی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کا سورس آپ کے پاس کیا ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ کی اپنی ذاتی وحی ہے یا وہ امام مہدی جس کا حوالہ سرکار کہہ رہے ہیں. اگر آپ بقول آپ کے مہدی ہیں تو پھر آپ عیسیٰ ابن مریم کہلانے میں جھوٹے ہیں. ٹھیک. ماشاءاللہ. اور اگر آپ کسی بھی ذریعے سے جھوٹے ہیں تو جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا. کسی بھی ذریعے سے. ماشاءاللہ. بہت اچھے. اور اگر آپ عیسیٰ کہلانے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں تو پھر آپ امام مہدی کہلانے کے بارے میں جھوٹے ہیں. تو جو پہلے جھوٹا رہ چکا ہوا ہو وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. زندہ باد. آپ یا کل جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں. جو کل جھوٹا ہو وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا، جو آج جھوٹا ہے وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. بہت اچھا. اللہ مزید. واہ. یہ بحث تھی. کیا استدلال جناب. خوب. اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے ابتدائی خوب ہے کہ اس کو اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں جزئی حقیقی مشخص. جی. ایک خاص شخص کا نام جو اپنے والدین کے گھر پیدا ہوا ہو، اس نام کا کوئی دوسرا بیٹا ان کے گھر میں نہیں ہوتا. ٹھیک. اس لیے جزئی حقیقی مشخص کا اطلاق ایک سے زیادہ پر نہیں آیا کرتا. یا جگہ بدلنی چاہیے، یا وقت بدلنا چاہیے، یا زمان بدلنا چاہیے، یا مکان بدلنا چاہیے، یا کیف بدلنا چاہیے، یا کم بدلنا چاہیے. جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے جی. وہ نام کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. وہی مہدی ہو جس کا سرکار نے ذکر کیا ہے تو پھر سرکار سے پوچھنا پڑے گا وہ مہدی کون ہے، واہ. بہت اچھا. وہ مہدی کس خاندان کا ہے، اس مہدی کا اپنا نام کیا ہوگا، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس کی نانی دادی کا ماں کا نام کیا ہوگا، وہ کس نسب سے تعلق رکھتا ہوگا. کیوں کہ آپ نے وہ تفریعاً بات نہیں بتلائی. ٹھیک. فرمایا جس وقت کی امت پر اتنا ابتری کا وقت آئے گا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے بعض نے ایسا کیا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی جوڑے کا تعلق بنایا، اپنی بیٹیوں کی عزت پہ حملہ کیا. میری امت کہلانے کے بھی دعوے دار ان میں سے کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے کہ وہ ساری کرتوتیں جو بنی اسرائیلوں نے کی تھیں وہ یہ بھی کر کے دکھلائیں گے.
مگر اس پر نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں. پھر بہار آتی ہے تجھ میں ہایا اے گلستاں غم نہ کھا، وہ چلی آتی ہے فوج اندلیباں غم نہ کھا. کہ لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی، میری امت کی ہر نئی کھیپ کے لیے اولاد فاطمہ میں سے ایک ایسا جیالہ سپوت پیدا ہوگا جو ڈوبتی کشتی کو بھنوروں سے چھین کے ساحل مراد پر لے آئے گا. اس ذکر میں سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام ہے امام مہدی، اور حضور نے فرمایا کیف تہلک امتن، وہ امت کس طرح ہلاک ہوگی کہ انا فی اولہا، جس کے ابتداء میں ہوں، و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا، اور عیسیٰ ابن مریم اس کے اختتام پر ہوگا، والمہدی فی وسطہا، اور امام مہدی اس کے درمیان میں ہوگا. سبحان اللہ اللہ. تو اس کے لیے یہ شعور ثابت ہوا جس طرح کہ سرکار ایک الگ شخصیت ہے، عیسیٰ ایک الگ شخصیت ہو. جس طرح عیسیٰ ایک الگ شخصیت ہے اس طرح مہدی ایک الگ شخصیت ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب اس سلسلے کی احادیث جو میں نے پڑھی ہیں اس پر گفتگو بعض حلقوں میں ہوئی ہے، تو میں پسند کرتا تھا کہ گفتگو بجائے تنہائی میں کرنے کے مجھ سے بات کرے. زندہ باد. میں جیتا جاگتا آدمی ہوں، نہ کوئی میرا ایڈریس مخفی ہے، نہ میرے رہنے کی کوئی جگہ پنہاں ہے، نہ میں چھپ کر رہتا ہوں. ایک فقیرانہ زندگی ہے. مسجدوں میں جاتا ہوں، مدرسوں میں جاتا ہوں، مریدوں کے شہروں میں جاتا ہوں. کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں ان اپروچیبل انسان نہیں ہوں، مجھ سے بات کرے. مجھ سے بات نہ کرنا اس کا معنی کہ ہمت سے خالی ہے. اگر اس کے پاس سودا ہوتا تو مجھ سے بات کرتا. ہمت سے خالی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی القبلہ مفکر اسلام، فیض مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام. ماشاء اللہ. اب ہم جو امام مہدی کی زندگی کا ایک خاکہ ہے جو حضور نے پیش فرمایا ہے اس کو فوکس کر کے دیکھیں گے کہ مرزا جی کہاں نظر آتے ہیں اس میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے فقیہ صحابی ہیں، ان سے ابو داؤد شریف جلد 4 صفحہ 106 میں یہ حدیث ہے. اس باب کا نام ہی کتاب المہدی ہے. اس کے اندر ہے کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا کچھ بھی باقی نہ رہ گیا ہوتا، صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا ہو، تو لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان. ایک دن ہی باقی رہ گیا ہو لمبا کر دے گا. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ایسا ہوگا؟ نہیں کہا اگر بالفرض ہو تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا. کس مقصد کے لیے کرے گا؟ حتیٰ یبعث فیہ رجلا منی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس لمبے دن میں میرے خاندان کا ایک بندہ کھڑا کرے. رجلا منی، اس کا کیا علاج ہوگا؟ اب داڑھی لمبی کرنے سے تو منی نہیں بنتا، زندہ باد. کرتا لمبا پہننے سے تو منی نہیں بن گیا. کوئی وہ میں نے کیا دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. بالکل صحیح ہے. معلومات صحابہ کی رہنمائی کے لیے، تابعین کی رہنمائی کے لیے آل بیت رسول کو سرکار نے چنا ہے اور کتاب ان کے ہاتھ میں دی ہے. دو بلند پائے چیزیں کیا ہیں؟ قرآن ہے اور میری آل بیت ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ جذباتی ہو کے نہیں کہا تھا، خدا کے پروگرام میں ایسا ہے. وہ میرے خاندان کا آدمی ہوگا. میٹیریل بھی ایک چیز ہے. زندہ باد. آپ جانوروں میں، پرندوں میں بٹیرے رکھتے ہیں نا، بٹیرے.
बटेरों का एक तीउनामा किताब है, पर्शियन की 3 जिल्दों में है, पर्शियन में बादशाह ने ईरान ने लिखाई थी, वो मेरे कुतुबखाने में है, जिसमें यह है कि अगर किसी बटेर के टांके इस तरह के हों, चोंच इस तरह की हो, उसकी चोंच पर दाग कोई ना हो, नथने खुले हों, टांके लंबे लंबे हों, रंग सब्ज का किस्म का हो, तो वो लंबी लड़ाई लड़ सकता है और पांव भी जोर के मारेगा, कुव्वत बर्दाश्त भी बड़ी हो। अब ये तो उसकी जात का मामला है, अंदर से तो खोल के किसी ने नहीं देखा, और ये तजर्बे ने साबित किया है सही का अगर बटेर सुर्ख रंग का हो, टांके सुर्ख रंग के हों, लंबे न हो, चोंच पर दाग न हो, नथने खुले हों, लड़ेगा 40-50 कदम ही, लेकिन मारेगा वो के गले करके रख देगा। 40-50 के बाद भाग जाएगा, लेकिन 40 तक तो जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। ये नस्ल का, ये परिंदों का फर्क है, कुत्तों का फर्क है, बाजों का फर्क है। अगर ये नस्ली फर्क जो है ये जानवरों तक है, तमाम हैवानात में है, तो खानदानी नबूवत में ये फर्क क्यों नहीं तस्लीम करते कि जिसको रसूल की मट्टी लगी हुई है उसका सर नेज़े पर भी चढ़ेगा तो फिर भी कुरान मजीद पढ़ेगा। हत्ता कि अल्लाह ताला उनमें एक बंदा खड़े करेगा, होगा मर्द, लेकिन होगा हम में से। मिर्जा जी से पूछते हैं आप किस तरफ से हैं, और आगे मिन्नी का मफहूम हो सकता है मेरी उम्मत में से माना कोई ले ले। फरमाया मिन आले बैती, बदल मुबदल मिनों की तरकीब इसको कहते हैं। बदल की 4 किस्में हैं, एक बदले कुल मिनल कुल, एक बदले बाज मिनल कुल, एक बदले इस्तेमाल, एक बदले गलत। बदले कुल से कहते हैं जैसा कि जाना अल इमाम अली, मेरे पास इमाम आया, जो माने इमाम के वही अली के हैं, वो पूरा इमाम जो है वो पूरा अली है। जाअनी खलीफत रसूलुल्लाह अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिस वक्त खलीफत रसूलुल्लाह कहा, रसूल का खलीफा मेरे पास आया, बाद में अबू बकर कहा है, तो जो पूरे माने खलीफत रसूलुल्लाह के हैं वही पूरे माने अबू बकर के हैं। इसको कहते हैं बदले कुल बिनल कुल, यानी आप खलीफा रसूल को सिद्दीक़ अकबर के दौर में उससे हट के किसी और को तस्लीम करें, जैसे कि शिया कहते हैं कि असल खलीफा तो हज़रत अली मुर्तज़ा थे, ऐसे झूठे मूठे खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे। ये बात गलत होगी, ये बदले कुल बिनल कुल है। जैसा कुरान कहता है ए दिल सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना, मुझे सीधा रास्ता दिखा, ये मुबदल मिन हो है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उसका बदल है। कौन सा बदल है? बदले कुल मिनल कुल, यानी जिसको सीधा रास्ता कहते हैं वो सिर्फ वही रास्ता है जो इनाम याफ्ता का है। उससे परे इधर उधर हट के अगर 1 इंच भी तलाश करना चाहे सीधा रास्ता नहीं है वो। इसको कहते हैं बदले कुल मिनल कुल। रजुलम मिन्नी का तर्जुमा सरकार हुआ बिन आले बैती, यानी जो मिन्नी के माना है वही आले बैती के माना है। आई बात समझ में? यानी वो ठीक मेरी आले बैत में से होगा। इसमें भी कई लोगों को खुजली होने लगी, ये बनी हाशिम में से होगा, कुरैश में से होगा। सरकार में ठहर जाओ, तुम्हारा बंदोबस्त करता हूं मैं। ये बात इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, जो मेरा नाम है ये उसका नाम होगा। पहली बात। वह इस्मो अभी है, इस्मा अभी, और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। उसका अपना नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। तय हो गई बात। अब जनाब ये पहली स्मगलिंग जो की थी वो जनाब हैदर करार के एक बेटे थे मोहम्मद बिन अल हनफिया। ये उस कनीज के बतन से थे कि जो जंगे यमामा मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई थी, उससे वो साहिबजादे पैदा हुए थे, और अक्सर और बेशतर जंगों में जनाब हैदर करार का भी साथ नहीं दिया। और करबला वाली जंग में ये जिंदा खैर वाफियत से थे, इमाम आली मकाम के साथ इन्होंने साथ नहीं दिया था। यजीद से बैत की थी और कसीर रकम भी वसूल फरमाई थी। जब यजीद से बैत कर ली तो लोग बड़े परेशान हुए कि बेटा अली का हो, यजीद से बैत कर ले, अनोखी बात है। उनका दरअसल ये बात है कि ये दोनों व्हील इसके वर्क नहीं करते ना। बेटा फातिमा का होगा, सर नेज़े पे भी चढ़ेगा, लेकिन यजीद पलीद को कभी तस्लीम नहीं करेगा।
ان کا نام محمد تھا. ان کے متعلق یزیدیوں نے جب بیعت اس نے کی نا تو فوراً مشہور کر دیا یہ امام مہدی ہے، اور کہا یہ شیعہ نے مشہور کر دیا کہ امام مہدی ہے. وہ کتنے بھی برے ہیں لیکن یزید کے مرید کو تو وہ مہدی نہیں کہیں گے. لیکن وہ اس بات پر آ کر کے بات اڑ گئی جو سرکار ہوا یوات اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. اس کا اپنا نام تو محمد تھا لیکن باپ کا نام علی تھا، اس لیے وہ اڑ گیا. دوسری مرتبہ دعویٰ کیا محمد بن عبداللہ، جس کا نام منصور ہے مشہور خلفاء میں. ہاں بالکل، جی جی. محمد بن عبداللہ خلیفہ منصور عباسی، منصور اس کا ٹائٹل ہے، اصلی نام ہے محمد بن عبداللہ. انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے میں محمد بھی ہوں، عبداللہ بھی ہوں، اور وہ جو جھوٹی موٹی اہل بیت بنائی ہوئی تھی ان میں سے اہل بیت میں سے بھی ہوں. اہل بیت نسب سے یہ مراد نہیں ہے، اہل بیت ولادت سے یہ مراد ہے. ہاشمی اہل بیت نسب میں سے ہیں، وہ نہ تطہیر میں شریک ہیں، نہ ابا میں شریک ہیں، نہ قبا میں شریک ہیں، نہ مودت میں شریک ہیں، نہ درود میں شریک ہیں. وہ شریک ہیں تو صرف خمس میں شریک ہیں اور صدقے کی حرمت میں شریک ہیں، اس کے سوا. جیسا کہ سلمان کو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ سلمان منا آل البیت، سلمان فارسی ہم آل بیت میں سے ہیں، لیکن وہ آل بیت خدمت میں سے ہیں، وہ کسی فضیلت میں شریک نہیں ہے. واصلہ بن اسقا کو کہا تو میری آل بیت میں سے ہے، لیکن وہ خدمت کے اعتبار سے آل بیت میں سے ہیں اور کسی شرافت میں شریک نہیں ہے، یہ آل بیت ولادت میں سے. اس نے کہا کہ میں آل بیت سے بھی، میرا نام محمد بھی ہے، باپ کا نام عبداللہ بھی ہے. کہا آگے چلو جو کہ آگے مزید پتہ چل جائے. کہا کہ من آل بیتی من ولد فاطمہ، وہ میری اس آل بیت میں سے ہوگا جن کی ماں فاطمہ لگتی ہے، فاطمہ کی اولاد. اب جب من ولد فاطمہ کی بحث چھڑی، اور اس کی بھی راویہ دیکھیں حضرت ام سلمہ، جس وقت کربلا شریف کی مٹی جس کا ذکر امام ابن حجر اسقلانی نے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے سوائق مورکہ شریف میں کیا ہے، وہ مٹی بھی جناب ام سلمہ کو دی. حالانکہ سیدہ خاتون جنت موجود تھی، ان کو نہیں دی، ماں کو دینی چاہیے تھی مٹی. عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹی تھی جناب سیدہ عائشہ، ان کو بھی دی جانی چاہیے تھی، ان کو بھی نہیں دی. اس وقت کی جتنی ازواج مطہرات تھے سب سے عمر رسیدہ حضرت ام سلمہ تھی. عمر کی زیادتی موت کے قریب ہونے کا قرینہ ہے، ان کو نہیں دی جانی چاہیے تھی، ان کو دی جانی چاہیے تھی کہ جو عمر میں چھوٹی ہے لیکن نگاہ نبوت کی اپروچ دیکھی ہے. سرکار کو پتہ ہے اس وقت تک زندہ کون رہے گا، یہ چھوٹی عمروں والے سب رخصت ہو جائیں گے. اس وقت کے المناک منظر کی موقع کی اگر گواہ ہوگی تو یہی ام سلمہ ہوگی. ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں. المہدیو من اطرتی من ولد فاطمہ، وہ جس کا نام امام مہدی ہے وہ میری آل بیت ولادت میں سے ہوگا. اہل بیت ولادت جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کس سے؟ میری دوسری بیٹیوں کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں موقع مل گیا رافضیوں کو، شیعہ کو. ان کا امام حسن عسکری کے صاحبزادے ان کا نام محمد ہے. کہ اس بات میں تو صحیح ہے کہ وہ آل بیت میں سے ہے، اس بات میں تو صحیح ہے کہ ان کی وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے، لیکن اپنا نام محمد ہونا چاہیے، باپ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے، اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں ہے. اور ایک تیسری بات جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب حیدر قرار اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حسن کو کہا تھا یہ سید ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی پشت سے وہ پیدا ہوگا جس کا نام امام مہدی ہے، حسنی سادات میں سے ہوگا. تو وہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کی اولاد کا آدمی امام مہدی نہیں ہو سکتا. آگے چلیے، آگے مرزا اس سے ہم جا بجا پوچھتے چلتے ہیں کہ سرکار نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، یہ بھی فرمایا ماں کا نام آمنہ ہوگا. تمہاری ماں کا نام ہے چراغ بی بی، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، تمہارے باپ کا نام ہے مرتضیٰ بیگ. وہ خاندان نبوت میں سے ہے، تم خاندان مغلیہ میں سے ہو جن کا نہ آگا پتہ ہے نہ پیچھا پتہ ہے.
تم تو پہلی مرتبہ آ کر کے ہندوستان میں مسلمان ہوئے, تمہارے تو اسلام کی کوئی تاریخ کا بھی جائزہ نہیں لیا جا سکتا, کب مسلمان ہوئے ہو؟ تو یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو کہ تم اولاد رسول میں سے ہو؟ اب جس وقت کے شیعہ نے دعویٰ کیا, کہا وہ امام مہدی آخر الزمان اصلی قرآن مجید لے کر کے غار میں چلے گئے, قیامت کے قریب آئیں گے, ان کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اہل سنت کے نزدیک, تمام اولیاء اللہ کے نزدیک, تمام علماء ربانی کے نزدیک وہ پیدا ہوں گے. ڈیفینیشن یہ ہے, باپ کا نام عبداللہ, اپنا نام محمد, ماں کا نام آمنہ, ہوں گے اولاد فاطمہ میں سے. لیکن پہچان, اب رہ جاتا مسئلہ, یہ حسب نسب کا تو پتہ چل گیا. مرزا جی کا کوئی آگا پیچھا بیچ میں نظر آتا ہے؟ کتنی جھوٹی بات ہے. آدمی ہو قادیان کا رہنے والا, خاندان کا وہ مغل ہو, ماں کا نام چراغ بی بی ہو, باپ کا نام مرتضیٰ بیگ ہو, خاندانی طور پر مغل ہو, جو آگے چل کر کے آتش پرست ہوں, تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ امام مہدی ہو سکتا ہے. کیا امام مہدی کے ساتھ تعلق ہے؟ نبی ہونے کی بحث بعد میں چھڑے گی, پہلے یہ پوری زندگی جس کے جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے, اس کی بات بہت اچھی. وہ آگے چل کر جھوٹوں کا پلندہ, نتیجے کے طور پر نبی جھوٹ جمع جھوٹ جمع جھوٹ جمع جھوٹ حاصل نبوت. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ تو حساب ہماری سمجھ میں نہیں آیا, نہ کائنات میں کہیں چلا ہے. اچھا, پہچان کا جو آخری ذریعہ ہے حضرت ام سلمہ اس حدیث کی بھی راویہ ہے. یہ ابو داؤد شریف ہے, جو ہماری کینونیکل بکس ہیں, جن کو عالم اسلام نے اپنی سرکاری باضابطہ بنیادی اسلامی کتابیں تسلیم کیا ہے, جو ہمارے سورسز آف لا ہیں. ان میں یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن ابی داؤد. اس کا جلد ہے 4 صفحہ 107, اور اس کے اندر ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من آل المدینہ حاربا الی مکہ فیاتی ناس من آل مکہ فیخرجونہ وہو قارن فیبایعونہ بین الرکن والمقام. کہ ایک آدمی ہوگا جو سربراہ مملکت کی موت کے وقت ڈرے گا کہ مجھے ہی کہیں نہ خلیفہ بنا دے. لوگ ووٹوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں کہ مجھے کونسلر بنا دو, ہاں مسجد کا مجھے پریزیڈنٹ بننے دو. سنا یہ راستہ کونسلر کو جاتا ہے, ہاں لارڈ میئر بن جاتا ہے, قوم کے پیسے لگتے اور بندہ ممبر بن جاتا ہے. یہ مسجدوں کے ان کرامتوں نے تو مسجدوں کو سیاسی اکھاڑے بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولوی صاحب سانس فالتو نہیں لے سکتے. اس بیچارے نے دین کیا سکھانا ہے, جو صبح سے شام تک دیکھے چودھری صاحب کیا کہتے ہیں, راج صاحب کیا کہتے ہیں, پیر صاحب کی کیا رائے ہے, محلے والی عورتیں کیا کہتی ہیں. اس بیچارے نے دین کیا سکھانا ہے؟ مسجدوں نے تو پھر کوئی کردار ادا نہیں کرنا. اس وقت مسجدیں اس حادثے میں آئی ہوئی ہیں, پورے UK کی مساجد. اس جگہ قرآن مجید بتاتا ہے, حدیث رسول پاک بتاتی ہے کہ اس وقت مکے میں جب یہ بات مشہور ہوگی سربراہ مملکت کی موت واقع ہو گئی ہے, اس کو ڈر ہوگا کہ میرے حسب کو بھی پہچانتے ہیں, میرے نسب کو بھی پہچانتے ہیں, میرے کردار کو بھی پہچانتے ہیں, میری قابلیت سے بھی آگاہ ہیں. ہو نہ ہو کہیں مجھے یہ سربراہ مملکت نہ بنا دیں, تو مجھے اس سے گھبراہٹ آتی ہے. میں کچھ نہیں لینا چاہتا, میں کیا بن جاؤں گا؟ رسول کے گھر تو میں پہلے پیدا ہوا ہوں, یہ مجھے کیا رینک دے دیں گے؟ روٹی مجھے اچھی مل رہی ہے, مسلمان میری عزت کر رہے ہیں, میں نہیں کچھ بھی بننا چاہتا. وہاں سے بھاگ کے مدینہ طیبہ سے مکہ شریف آ جائے گا. ذرا اندازہ کریں, بھاگے کا کس سے؟ ذوق سروری سے. معلوم ہوا اولاد رسول کو ذوق سروری نہیں ہے, ہاں نمبرداری کا انہیں ٹھڑک نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھڑک رکھنا بھی اپنے متعلق بد اعتمادی ہے, کہ اپنے متعلق پتہ ہے میں کچھ نہیں, کچھ بن جاؤں. اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں, میری باڈی میں رسول کا خون ہے, میں اس باپ کی اولاد میں سے جس نے پہلی تلوار ماری ہے, میں اس خاندان میں سے جس کو سرکار نے قرآن حوالے کیا تھا, میں اس خاندان میں سے جو پوری ملت کا استاد ہے. مجھے کیا بے چینی ہے؟ بھاگ کے مدینہ طیبہ سے مکے میں آ جائے گا. اس جگہ حدیث رسول پاک کہتی ہے فیخرج رجل من آل المدینہ حاربا الی مکہ, تھا مکے میں ڈر کے آ جائے گا کہ مجھے کہیں سربراہ مملکت نہ بنا دیں. فیاتی ناس من آل مکہ, مکے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. فیخرجونہ وہو قارن لہ, لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس کو باہر لاؤ, اس کو ہم سربراہ مملکت بنا دیں. وہ اس کو پسند نہیں کریں گے, میں نہیں بننا چاہتا.
فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے مطاف، اس جگہ بیٹھ کے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مرزا جی سے ہم پوچھنے کی پوزیشن میں ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی مکہ شریف میں جانے ہی نہیں دیا، تو وہ جس کو امام مہدی کہتے ہیں وہ کس طرح بننا چاہتے ہیں آپ؟ جب تو وہاں گئی ہاں، مجھے ایک بڑی غلط سی مثال مشہور ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، مسور کی دال کو عمدہ چیز ہوتی ہے، پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یہ منہ نرم ہے، مسور کی دال اچھی ہوتی ہے۔ میرا خیال مرزا کی جب منہ دیکھا نا، مرزا کا منہ دیکھا تو یہ مثال قائم کی ہوگی، واقعی اس منہ کو مسور کی دال بھی نہیں ملنی چاہیے۔ وہاں بیٹھ کے بیعت کریں گے۔ وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ شام سے ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا۔ بھائی اور کسی جگہ سے، ہندوستان سے کوئی لشکر نہیں آئے گا، ترکستان سے کوئی لشکر نہیں آئے گا، یمن سے کوئی لشکر نہیں آئے گا، مصر سے کوئی لشکر نہیں آئے گا، کوئی لبنان سے کوئی لشکر نہیں آئے گا لڑنے کے لیے۔ شام کے رہنے والوں سے لشکر کیوں آئے گا؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ کی اشاعۃ المعاد شرح مشکات اسی حدیث کے تحت دیکھیں، لکھا ہے کہ یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا خالد، وہ خالد بن یزید کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام سفیانی ہوگا، ایک آنکھ میں اس کے سفید داغ ہوگا، سر بھاری سا ہوگا، گردن باریک سی ہوگی، منہ پہ چیچک کے داغ ہوں گے۔ یہی حلیہ ہے ابن جوزی کا بھی، جو سرکاری بغداد کا منکر ہے، جس نے تلبیس ابلیس سے کیا، اس کا بھی یہی حلیہ تھا۔ وہ لشکر بھیجے گا، کس کی اولاد میں سے ہوگا؟ یزید کی اولاد میں سے، رہنے والا کہاں کا؟ شام کا۔ معلوم ہوا کہ نسلی توارث میں بغض اہل بیت اس کو ملا ہوا ہے، اور کسی جگہ سے کوئی لشکر نہیں آئے گا، وہاں سے کیوں آئے گا؟ اس کا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب یاد رہے گی، اشاعۃ المعاد شرح مشکات، یہی حدیث اسی کی شرح مشکات شریف کے اندر جو ہے نا کتاب الملاحم، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کے تحت لکھا ہے۔ اور کس نے لکھا ہے؟ اور لکھا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی، آپ کی الدر المنصور، اور سورت نمبر 34 سورہ سبا، اور اس کی آیت نمبر 51، وَلَوْ إِذَا تَرَى وَلَوْ تَرَى إِذَا فَزِعُوا لَا فَوْتَ، اس آیت کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے واقعی وہ یزید کے بیٹے خالد کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ خالد وہی پہلا آدمی ہے جس نے عیسیٰ گوجی کا ترجمہ عبرانی زبان سے نکال کے تو عربی میں کروایا تھا۔ منطق کی پہلی کتاب ہے جو اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اسلام کی شکل بگاڑیں گے، معلوم ہوا اسلام کی شکل بگاڑنے کا کام یزید کے خون نے ہی کیا تھا، اور آج بغیر کسی کانٹیکس کے، کوئی اس کے ساتھ عداوت نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا کہ بغض آل بیت میرا ورثہ ہے، اس کے تحت وہ اپنا لشکر بھیجے گا۔ ہوگا اس لشکر سے کیا؟ اسی کا ذکر کیا ہے علماء دیوبند میں سے خلیل احمد صاحب سہارنپوری، جو جامعہ علوم جو ہے سہارنپور کا، اس کا وہ شیخ الحدیث ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے بذل المجہود، یہی سنن ابی داؤد کی شرح ہے، اسی کے تحت لکھا ہے کہ وہ خالد بن یزید کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ لشکر بھیجے گا امام مہدی کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ مرزا جی سے پوچھتے ہیں یہ لشکر آپ کے پاس آیا ہے کبھی؟ اور وہ تو مکے میں آنا چاہیے، ادھر تو آنا نہیں چاہیے، آپ مکے میں گئے نہیں، لہٰذا اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، مغل ہو کے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، مرزا جی بن کے بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن امام مہدی کے حوالے سے کوئی بات ذکر کرنا سوائے اس کے کہ جیسا آپ اپنے باپ کو کہہ دیں یہ میرا بیٹا ہے تو یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہے کہ آپ کا امام مہدی سے کوئی بھی تعلق ہے۔ آئی بات خارجی میں؟ اچھا، جس وقت وہ پہنچیں گے بیدا کے مقام پر تو اس جگہ حدیث کہتی ہے وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو اس کے مقابلے کے لیے آئے گا۔ فَيُخْصَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، بیدا ایک جگہ ہے، بیدا ویسے کہتے ہیں میدان کو، لیکن یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ جب وہ پہنچیں گے تو سارے لشکر کو زمین ہڑپ کر لے گی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ امام مہدی صاحب کرامت ہوگا۔ آپ کی جو کرامات ہمیں دیکھنے میں آئی ہیں مرزا جی،
गुरदासपुर की अदालत में जाके पेश होते हैं केस में, तो एक साथ का साथी पूछता है ये आपके सर पे क्या है? उसने कहा ये अमामा है। उसने कहा जनाब अमामा नहीं ये पजामा है, क्योंकि ये इज़ार बंद लटक रहा है। मिर्जा जी आपकी अगर कोई करामत देखी है तो अमामा बजाय पजामा, पजामा बजाय अमामा, ये आपकी करामत देखी है। इमाम मेहदी से जो लड़ने आएंगे बैदा की जमीन उनको हड़प कर जाएगी। ये किस तरह पता चल जाएगा उनको जमीन हड़प कर गई है? सिर्फ एक आदमी बचेगा। अगर उसका भी जुर्म हुई है तो उसको छोड़ा क्यों है? कहा जिस वक्त हाथी आए थे ना अबरे के मक्के पर काबे शरीफ पर हमला करने के लिए, बाकी सारे हलाक कर दिए गए थे। एक बचा था जिसका नाम था यकसूम, उसका जिक्र किया है इमाम राजी ने अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील की तफसीर में। कहा वो वापस गया पते के लिए भेजा कि ये पता बताए कि उनके साथ हुआ क्या है। हाँ, इस मकसद के लिए वो वहां गया। जाकर उसने यमन में बताया कि वो जो तुमने भेजे थे ना, बस मैं ही एक खुश नसीब आदमी जो बचा हूं, बाकी तो छोटी छोटी चिड़ियां आई हैं। उनके हाथ में 3 कंकरियां थी, बस 3 कंकरियां मारती गई तो आकर हेलमेट में एक कंकरी लगती, हेलमेट फट जाता, उसी से खोपड़ी फट जाती, उसी से बॉडी फट जाती, उसी से हौदिज फट जाता, उसी से हाथी फट जाता। वो क्यों कहता है कि मैदान अहज़ाब में हैदर करार की तलवार ने अमर इब्ने अब्दे वुद को एक ही ज़रब के साथ हेलमेट के भी 2 टुकड़े कर दिए, खोपड़ी के भी 2 टुकड़े कर दिए, बॉडी के भी 2 टुकड़े कर दिए और जीन के भी 2 टुकड़े कर दिए, घोड़े को भी 2 टुकड़े कर दिया। तू कहता बंदे की मार में, बंदे की काट में ये कुव्वत कहां हो सकती है कि एक ज़रब मारे तो सर से पांव तक घोड़े से भी चीर के पार हो जाए। जबले सला को लगी, जबले सला को चीर के पार हो गई। जिन दिनों मैं मदीना में था उन दिनों ये फटन उन्होंने उसको फाड़ तोड़ के तो बराबर किया। वो मौला मुर्तजा के जो तलवार की काट थी बाकायदा पहाड़ के अंदर वो मौजूद थी। तू ताज्जुब करता है कि हैदर करार की तलवार ने इतनी बड़ी काट किस तरह की? अरे जहां की चिड़िया हाथियों को मारे तो काट में कोई एतराज नहीं, वहां अली की काट पर तुझे उसने यमन में आके बतलाया कि इस तरह वो तो मारे गए। अब ये यमन जो था ये उनकी कॉलोनी थी, ये वाइसराय था जिसका नाम था अबरा, ये नजाशी का वाइसराय था। असल में एम्पायर उनकी थी, तो वो जो एम्परर था वो इसको कौम का वो था। नजाशी को जाकर वो बतलाने के लिए गया। जब बतलाने के लिए गया तो वो चिड़िया उसके पीछे पीछे जो उसके हिस्से की थी ना, उसके पीछे पीछे गई। जब ये खबर दे के फारिग होकर बाहर निकला ना, तो नजाशी पहले ही से खौफजदा था, लेकिन उसने बम्बार्डमेंट उसकी मौजूदगी में करना शुरू कर दी। तो जिस तरह मक्के में उनको मट्टी का ढेर किया था, यकसूम को भी 3 कंकरियां मार के उसी तरह बवंदे जमीन कर दिया। साबित हो गया कि यह मामला यूं था। इसी तरीके से जो बैदा के मकाम पर हलाक होंगे जमीन उनको हड़प कर लेगी। एक आदमी बचेगा, जाकर बतलाएगा उसको सुफियानी को कि इसलिए तुम्हारा लश्कर तबाह हो गया है। जो ही ये इत्तला मिलेगी तो पता क्या होगा? क्या उस वक्त ये होगा फैजा अन्नासो जालिका अताओ अब्दालु शामे व असाइबो आलिल अराके व युबाइऊनहु। उस वक्त शाम के रहने वाले जितने अब्दाल हैं वो सब चलेंगे यार, और कोई नहीं चलेगा। कोई मौलवी साहब नहीं चलेगा, कोई प्रोफेसर नहीं चलेगा, कोई चांसलर नहीं चलेगा, कोई आथर नहीं चलेगा, कोई टीचर नहीं चलेगा, कोई उस्ताद नहीं चलेगा, वली चलेंगे। मालूम हुआ अहले बैत की पहचान का काम असल में है ही वली का काम है, इसलिए वली आएंगे उनके साथ बैठ कर। आप औलिया अल्लाह के ज़ुमरों को तलाश करें। मियाँ साहब आरफे खड़ी वली है ना, आल औलाद तरीदा मंगता मैं कंगाल से यानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। क्यों भाई? मियाँ साहब आरफे खड़ी को छोड़िए, जामी रहमतुल्लाह अलैह आरफे जामी सरकार की बारगाह में कह बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी गुलामे गुलामा ने आले मोहम्मद। मैं आपका गुलाम नहीं, ये नहीं कह सकता, मैं आपकी अहले बैत के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम। समझ में आई ना बात? आला हज़रत फाज़िल तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा।
یہ ولیوں کا سبجیکٹ ہے آل بیت کو پہچاننا. شام سے وہ چلیں گے، جس جیسے سے لشکر لڑائی کے لیے آیا تھا وہاں سے بیعت کے لیے وہ چلیں گے، آ کر کے بیعت کریں گے. عراق کے رہنے والے ایک زمرہ اولیاء اللہ کو، ان کا نام ہے اصائب، وہ آئیں گے بیعت کرنے کے لیے. یہ ولیوں کا سبجیکٹ ہے. عراق سے بھی اور کوئی نہیں آئے گا، ولی آئیں گے. شام سے بھی اور کوئی نہیں آئے گا، ولی آئیں گے. معلوم ہوا اہل بیت کی پہچان کرنا سب سے پہلے یہ ولیوں کا کام ہے. اب جناب اسی پر بس ہوتی تو اور بات تھی. جس وقت پتا چلے گا کہ وہ سفیانی پھر تیار ہے لڑائی کے لیے، وہاں سے امام مہدی آخر الزمان. اٹیک از ون آف دا بیسٹ شیپس آف ڈیفینس. جو اعلیٰ قسم کا دفاع ہے نا ان میں سے ایک حملہ کر جانا بھی ہے. شیر آ رہا ہے نا، آپ اسے بچت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے دوڑ کے اس کے گلے پڑ جائیں. شیر نہیں رہتا. کتے کو دیکھ کے ایسے بھاگنے لگ جائیں تو کتا جناب سمجھے گا یہ کون صاحب ہیں، پیچھے آئے گا. لیکن کتا بھونکنے کی ٹرائی کرے تو آپ دوڑ کے اس کے جا کے سر لاٹھی مارے تو ٹھکانے آ جائے گا. جناب امام مہدی آخر ہے تو علی کا بیٹا نا. کہتے تو لڑنے کے لیے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو میرے پیچھے نہیں آئے گا، میں تیرے پیچھے آؤں گا. جانتے نہیں ہو میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ میں اس علی کی اولاد میں سے ہوں. مکے سے آنے والے لشکروں کو جا کر کے روکا بدر کے مقام پر. بدر 82 میل دوری پر ہے کہ مدینہ طیبہ میں تم کس طرح آ کے لڑو، میں تمہارا راستہ روکوں گا. جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں اس خاندان کا آدمی ہوں. پھر کتنی جنگیں ہوئی، آخر مکے میں حملہ کر کے گئے کہ نہیں گئے؟ یہ ہمارے خاندان کا مزاج ہے. ہم جب دیکھیں کہ دشمن ٹلتا نہیں تو اس پر حملہ کر جاتے. جناب چلے گئے وہاں. جب وہاں جا کے جنگ ہو گئی تو سفیانی کو حضرت امام مہدی آخر الزمان اپنے ہاتھوں سے ہلاک کریں گے. اب مرزا جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تھے اس وقت؟ وہ تو ابھی وقت باقی ہے، وہ آیا ہی نہیں. آپ تو دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو گئے ہیں. اب بتاؤ جس کو امام مہدی حدیث نے کہا ہے وہ تو ابھی آیا ہے نہیں. اس کی تو یہ نشانیاں ہیں. جس وقت اس کو مار چکیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس وقت نماز کا وقت ہوگا. ایک روایت ہے وہ نماز کا وقت ہوگا، پڑھ رہے ہوں گے پیچھے آ کے وہ نیت کر لیں گے. ایک ہے روایت کہ وہ اس وقت پڑھانا چاہتے ہوں گے، کہیں گے عیسیٰ آپ ہماری امامت کرائیں. تطبیق یہ ہے کہ ایک نماز یوں گزر جائے گی کہ وہ نیت کی ہوئی ہوگی. دوسری یہ ہے کہ دوسری کو وہ نماز نیت کرنا چاہیں گے، کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نماز پڑھائیں. فرمایا یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی شان ہے. میں اس باوجود اس بات کے کہ نبی ہوں، رسول ہوں، روح اللہ ہوں، مگر میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، امام تمہارا تم میں سے ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے یہ موقع دیکھنے کا ہے. اس جگہ مرزا جی کہتے ہیں تو اگر میں وہ عیسائی ہو جاؤں تو پھر کیا حرج ہے؟ کس نے پاسے نہ پاڑیا سا ماؤ کیا نا بے ماڑا دل کرنا. میں کہتا تھانے داری ہوئی کہ چھار سا میں کہا پترا کا دل تو ماڑا بھی بڑا کرنا لیکن بنا کوئی نہ آسنا. اب اس پر دیکھیں گے جو عیسیٰ ہیں وہ ہیں کون. پہلی بات تو یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان کا باپ کوئی نہ ہو. اگر آپ ہم یہ تسلیم کر لیں آپ کا باپ کوئی نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ مرزا جی کے بارے میں اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مرزا جی کا باپ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن آئیے جس عیسیٰ کا سرکار نے ذکر کیا ہے، ہائے ہائے پیغمبروں کی زندگی کا ہر پہلو سے ہدایت کے سمندر ٹپکتے ہیں. یہ میرے پاس ہے مستدرک شریف جو بخاری شریف سے ایک خاص کیٹیگری کی حدیثیں رہی ہیں نا، جس کے مطابق آپ نے بخاری کمپائل کی ہے. اس پائے کی جو حدیثیں ان سے رہی ہیں نا وہ جمع کی ہیں امام حاکم نے اپنے مستدرک شریف کے اندر. اس کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 651 ہے. اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے؟ اب میں وہ عبارت پڑھتا ہوں. عبارت پڑھ کے آپ کی خدمت عالی میں اس کا ترجمہ تفسیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس کا حوالہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا کہ وہ عیسیٰ ہے اور میں
اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، وہ آئے گا تو کرے گا کیا؟ یہ میرے پاس مستدرک شریف ابتدا میں ہے، جن کا سن وفات 405 ہے، اور یہ حضرت امام ابن حبان کے شاگرد ہیں، امام بہقی کے استاد ہیں۔ یہ سلسلہ ابو یعلا جو ہے نا تعلیمات کا، یہ اس سلسلے کے علماء حدیث میں سے ہیں، یہ زمرہ علماء حدیث کا ہے۔ تو امام حاکم یہ نشاپور کے رہنے والے ہیں، یعنی 4 صدی ختم ہو کے 5ویں شروع ہوتی ہے، اس وقت انہوں نے یہ حدیث پوری کمپائل کر کے تیار کر کے کتاب چھوڑی ہے دنیا میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی کو دیکھ کے ان کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے یہ جمع نہیں کی۔ اس کے اندر حدیث کے الفاظ ذرا غور کیجئے۔ سرکار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَحْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مریم، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اتریں گے۔ ابے کا کوئی نام ہوتا تو وہ بھی لیتے، معلومہ ابا ان کا ہے ہی کوئی نہیں۔ جس عیسیٰ کی بحث ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا ابا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اپنے ابے پہ لکیر مار سکتے ہیں تو پھر بحث چھڑ سکتی ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ نکلے گا کچھ نہیں، جھوٹے ثابت ہوں گے آپ، لیکن بات چھڑ سکتی ہے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں حکمن عدلن امامن مقسطن، پہلے جو حضرت امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں بھی آیا، وہ بھی فرمایا ہے حضور نے، وہ حاکم بن کے آئے گا، عادل بن کر کے آئے گا، زمین کو انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدی جس کا نام ہے وہ ایک اخلاقی ناصح بن کر کے کسی مسجد کے مولوی صاحب بن کے نہیں آئیں گے، وہ ایسا نہیں ہوگا کسی گدی کے گدی نشین بن کر کے آئیں، حاکم بن کے آئیں گے، اور زبان سے بھی اور قوت بازو سے بھی اسلام کا سکہ منوائیں گے۔ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے زمانے میں ایمان اور کفر دونوں یک وقت پائے گئے ہیں، جس کے زمانے میں کفر نہیں پایا جائے گا وہ اکیلا امام مہدی اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ دیکھا یہ بات خوبی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی آ کے ہاتھ نہیں جوڑیں گے جس طرح مرزا جی گرداسپور کی عدالتوں میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سرکار وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں اپنے علامات نہیں شائع کیا کروں گا۔ اس جگہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، منصف ہوں گے۔ وَلَا يَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بِنِيَّتِهِمَا، بڑے غور کے قابل بات ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لَيَحْبِطَنَّ فَقُلْ نَحْبِطُوا، اتر جاؤ تم، اونچی جگہ سے اترنے کو فَقُلْ نَحْبِطُوا، ہم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بیوی تم اتر جاؤ، ہاں تو اوپر والی جگہ سے اترے۔ مرزا جی آپ کہاں سے اترے ہیں؟ ہاں؟ اتر جاؤ، کہا کہ اتریں گے، وہ اتر کے کریں گے کیا؟ انصاف قائم کریں گے، عدل قائم کریں گے۔ ان کے پاس قوت حاکمہ نہیں ہوگی تو پھر وہ عدل کس طرح قائم کریں گے؟ معلومہ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، یہ تینوں اختیار کے ادارے ان کے تحت ہوں گے، اس لیے پورے عالم انسانیت میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کریں گے۔ اور نظام مصطفیٰ کا قائم کرنا پہلے حضرت امام مہدی کے حصے میں آئے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئے گا۔ پھر کریں گے کیا؟ وَلَا يَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بِنِيَّتِهِمَا۔ سارے سنی کان کھول کے بیٹھو بھائی۔ کہتے ہیں وہ ضرور سفر کریں گے، حج کے ارادے سے کریں گے یا عمرے کے ارادے سے کریں گے یا دونوں کی نیت سے کریں گے۔ پھر کریں گے کیا؟ وَلَا يَأْتِيَنَّ قَبْرِي، میری قبر پر آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بات میری یاد رکھیں گے۔ حج اور عمرے کے ذکر میں کہا میری قبر پر آئیں گے۔ جتنے حج کرنے کے لیے گئے ایمانداری سے بتاؤ کہ بھابی آپ کو وہاں یہ تبلیغ کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے کہ تم مدینہ شریف جا رہے ہو تو سرکار کی مسجد کے ارادے سے جاؤ، سرکار کی قبر کے ارادے سے جانا حرام ہے، اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقدام سے جان وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام۔ حج اور عمرے کا ذکر کیا،
حج اور عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ شریف میں. مدینہ شریف میں تو حج نہیں ہوتا، نہ عمرہ ہوتا ہے. پھر قبر کا ذکر کس طرح چھڑ گیا؟ وہ جو سرکار کا فرمانا ہے نا، من زار بیت اللہ ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس آدمی نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے حج اور عمرہ ہوتا وہاں ہے، لیکن اس کی رجسٹریشن یہاں ہوتی ہے. اگر یہاں نہ آئے تو نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. یہ کس سے ہم سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حج اور عمرے کے ارادے سے یسلکن فجن حاجن او معتمرن او بنیتہما، یا دونوں کی نیت سے چلے گا. پھر کرے گا کیا؟ ولیاتین قبری، میری قبر پر ضرور آئے گا. کیوں بھائی؟ اس جگہ مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ مسجد والے کے منکر مسجد کے قائل. وہ مسجد سرکار کی وجہ سے بنی ہے یا سرکار مسجد کی وجہ سے بنے ہیں؟ مسجد کے قائل، مسجد والے کے منکر. ہے کوئی تو ماننے کی؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک نے کہا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی زیارت کرنے کے لیے گیا. جناب مدینہ طیبہ یہ شور مچا ہوا، وہ مجھے کہنے لگے یہ تو قاضی حجاز نے لکھا کہ زرتوں کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، پھر کرنا کیسے درست ہے؟ میں نے کہا صرف اسی ایک جملے کو آپ نے پڑھا یا آگے پیچھے بھی پڑھا ہے؟ بات اصل میں یہ تھی، مدینہ طیبہ کی بول چال میں عام طور پر زیارت کا لفظ میت کے لیے آتا تھا جو قبر میں مرا ہوا ہے. جو مرا ہوا تسلیم ہوتا ہے زیارت اس کی ہوتی ہے. مدینہ شریف کے بول چال میں اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زیارت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، ان کا یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں سلم تو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کو سلام کرنے کے لیے گیا تھا. سمجھ آئی ہے؟ یہ جن کو ان پڑھ سمجھتے ہو، ہماری بے گئی ہوئی سی کتا کہ کڑی شریف سلام کرنے دی گئی سی، اجرے شام کی سلام کرنے دی گئی سی، شاہ چراغ لاہوری نے سلام کرنے دی، داتا صاحب سلام کرنے دی. یہ لفظ امام مالک سے لیا گیا، سلام کرنے گئے تھے. ہاں اصل بات یہ ہے اگر قبر کے ارادے سے سفر کرنا منع ہو تو یہ پہچان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اس پر بات ختم نہیں ہے، آگے بات چلے گی. نماز کو کیا وقت ہے؟ تو پہلے تو نہیں پڑھنی. انشاءاللہ. یہ کبھی پھر ہم کب آئیں گے پتہ نہیں، ہم لوگ مسافر ہیں، آتے نہیں آتے، لیکن یہ باتیں کبھی آپ کسی میزان پر بھی تولیں گے کم نہیں نکلے. کم نکلیں تو قبر سے پہلے آپ کسی وقت نہیں بلائیں، انشاءاللہ پہنچنے کے پابند. جناب بات کیا کہی؟ وَلَيَأْتِيَنَّ قبری، عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر ضرور آئیں گے. حتیٰ یسلم علیہ، حتیٰ کہ مجھ کو آ کے سلام کریں گے. سمجھ آئی بات؟ آگے جو سرکار نے ارشاد فرمایا پتہ ہے وہ کیا فرمایا؟ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. یہ بات میں اس کے سلام کا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. مسلم شریف کتاب الحج کے اندر حدیث آتی ہے الانبیاء احیاء یصلون، نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الحج کے اندر حدیث موجود ہے. یہ میرے پاس ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی کی نزول عیسیٰ ابن مریم. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنا ہے، سرکار کا جواب دینا ہے، اس میں بے شمار احادیث نے کوٹ کی ہیں جس میں بتایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں قبروں سے نکل کر، ان کے دشمنوں کی سرکوبی بھی کرتے ہیں. وہ پہنچ سکتے ہیں، بلائے پہ آ سکتے ہیں. یہ کون عیسیٰ سلام کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کوئی سلام دعا کا تعلق ہوتا ہے نا. ہاں امام زابی نے طبقات الحفاظ کے اندر بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟
کبھی سنیے یہ بات؟ سرکار کے صحابی ہیں. کیوں؟ صحابی کی تعریف جو عام محدثین نے کی ہے، عام کا لفظ یہ خاص طور پر یاد رکھا کیونکہ سب محدثین نے یہ نہیں کی. من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع ایمان و مات علیہ، یہ زیارت کا لفظ عام بول چال میں ہے، مدینہ طیبہ کی بول چال کے مطابق نہیں ہے. جس آدمی نے سرکار کی زندگی میں زیارت کی ہے ایمان کے ساتھ، اسی پر مر گیا ہے، وہ صحابی ہے. معراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان کا اعلیٰ اور معیاری درجہ. سمجھ آئی یہ بات؟ صحابی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ صحابی کی بحث میں ایک یادگاری بات آپ سے عرض کروں. کیا جن بھی سرکار کا صحابی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری باب مناقب صحابہ بخاری جو ہے اس کے مقدمے میں یہ بات کہی ہے کہ جنات بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ سرکار کے صحابہ میں انبیاء علیہ السلام سے لے کر کے جنات تک صحابی ہیں. پھر پچھلے دنوں کسی نے یہاں سے ایک گمنام سا اشتہار بھیجا، اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ حق سب یار کا نعرہ لگاؤ. میں نے کہا مجھے چار سے بھی کوئی اختلاف نہیں، مجھے تو بو آتی ہے یا بغض صحابہ کی یا بغض اہل بیت کی. اگر اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے ہو تو حق پنج یار کہو کہ پانچوں خلیفے آئیں. اگر صحابہ سے بغض نہیں رکھتے ہو تو کہو حق سب یار، تاکہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آئے. آپ کہیں آگے پیچھے پھر رہے ہیں، جلسے کی دعوت تو نہیں ہو رہا. میتیفو ہونا سا سن علاقے نا وہ میانے نہیں برادری نہ ساتھ اس کی جڑا کوئی بلایا چلا گیا سن اس کا میتیفو اساں فلانے نال ناراض ہے تو نہ ناراض تو ٹھیک ہے ناراض میں ختم ہو سکتا میں ختم نہ کوئی ناراض نہیں. میاں راجا سارے دا سا ہاں ہاں توجہ سے بات سنیں. یہ بات کہی ہے، کیا کہی ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء 5 ہیں، یا حق 5 یار کہو کہ سارے خلیفے اس میں آئیں اگر امام حسن سے بغض نہیں رکھتے ہو تو، یا حق سب یار کہو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھتے ہو تو. ہاں حق سب یار بڑی کھلی سوچ ہے، اس میں کوئی نقصان کسی کا نہیں. خوبصورت سوچ ہے. ہاں اگر حق 5 یار کہو تو یہ سنیوں کا مزہ ہے. تمام اہل سنت لکھا حضرت امام حسن خلیفہ برحق ہیں، حق 5 یار کہنے میں کوئی عیب نہیں. اور حق سب یار کہو تو جتنے بھی جھوٹے لوگوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں سب کی تردید ہو جاتی ہے. سنیت مجھے یہ تقاضا نہیں ہے، میں چھوٹی موٹی باتوں پر لڑنے کا عادی نہیں ہوں. ایک بات سمجھائی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس سے کریں، نہیں تو میں اس پر کوئی مجھے احتجاج نہیں. کہنا یہ چاہوں گا کہ جی ہم لوگ سنی ہیں، ہمارے مذہب کی جو ترجمانی ہے ہم تمام اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، تمام صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. نہ کسی صحابی کی صحابیت میں فرق لاتے ہیں، نہ کسی اہل بیت کی عظمت میں فرق لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، اذان مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام. ماشاءاللہ. اب یہ جو بات کہی ہے کہ سرکار کے صحابہ میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں اور جنات تک ہیں، جو بات کہنا چاہتا ہوں آگے ہے. مرزا جی سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جس عیسیٰ کا حضرت امام مہدی کے ساتھ ملاقات ہونے کا ذکر ہے وہ عیسیٰ ہیں جو سرکار کے صحابی ہیں، جنہوں نے سرکار کو ظاہری آنکھوں سے ظاہری زندگی میں دیکھا ہے. اور بدنصیب تم نے کہاں دیکھا کہ تم کو عیسیٰ. اور جو آگے بڑھتے جائیں تو پانی گہرا ہوتا جائے گا. لیکن وہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا ہے تو یہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن وہ بعض زندگی میں معاملات ایسے کہ وضو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خاتمہ سچے دین پر کرے.